ساتھ سید عابد حسین لاشاری صاحب بھی موجود ہیں جن کو جو ہے تمغہ امتیاز ملا ماشاءاللہ. تو اس پہ جو ہے کنزہ آپ ہی سوال کریں گے سر. بالکل یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ جب ہمارے ملک کے کچھ ایسے لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو، جو اپنے کارناموں کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان کو سراہے بغیر رہا نہیں جا سکتا، تو وہ بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، نہ صرف ان لوگوں کے لیے بلکہ ہم لوگوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ ہمارے یوتھ کا رول ماڈل ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کام کس طرح ہوتے ہیں، کس طرح زندگی کے مسائل سے لڑ کر بھی جیتا جا سکتا ہے. تو عابد لاشاری صاحب بھی اس میں سے ہی ایک ہیں اور ان کو کل تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، جو کہ واقعی ہی بہت بڑی بات ہے. تو سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کروں گی کہ آپ نے ایسا کچھ کر دکھایا کہ سب مجبور ہو گئے کہ آپ کو اپریشیٹ کریں. اور میں چاہوں گی کہ آپ ہماری عوام کو بھی بتائیں کہ جو تمغہ امتیاز آپ کو نوازا گیا اس کے پیچھے کیا تھا. جی میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے چینل کا، مارننگ اسپاٹ کا، جو آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. یہ قومی ہیرو کو ملتا ہے بالکل اعزاز، تمغہ امتیاز چھوٹی بات نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ بڑی محنت ہے میری. بچپن میں کھیلتے کھیلتے کہ ایک آگ کے حادثے میں میرے دونوں ہاتھ جھلس گئے. ان دونوں ہاتھوں کی مستقل معذوری ہوگی، علاج معالجہ ہوا، مگر یہ میری مستقل معذوری ہوگی. بچپن میں چھوٹا بچہ تھا 2 سال کا، تو انہی ہاتھوں سے وقت کے حساب سے میری ماں نے بڑی مجھ پہ محنت کی، مجھے ریہیبلیٹیٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسی معذوری کے ساتھ جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو وہ لکھ نہیں سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا. تو کیا ہے کہ میرے استاد تھے حاجی محمد بچل بگیو صاحب، ایک سینئر استاد تھے بڑی عمر کے ماشاءاللہ. اس نے مجھ پہ بڑی محنت کی ہے. جو 2 انگلیاں ہیں میری، اس میں قلم پکڑانے میں اس نے بڑی میری کیا مدد بات کی. اور ہے. ماشاءاللہ قلم وہ کامیاب ہوئے اور میں پڑھنے کے قابل ہو گیا ماشاءاللہ. اور ماسٹرز ان سوشالوجی کیا. واو، جب میں دیٹس گریٹ. ریہیبلیٹیٹ ہو گیا تو میں پڑھنے کے قابل بھی ہو گیا، کھانے پینا، کپڑا پہنا، اپنا خود انڈیپینڈنٹ میں ہو گیا. یہ بڑی کریڈٹ بات. گوز ٹو مائی مدر. وہ تھراپسٹ تو نہیں ہے، مگر آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بچے کے لیے جو ماں سب کچھ ہوتی ہے، وہ سب سے سب سے بڑی تھراپسٹ تھراپسٹ ہوتی ہے. ماں ہوتی ہے بالکل. دنیا کی. اور ماشاءاللہ وہ سمجھتی ہے کہ بچہ کیسے ریہیبلیٹیٹ ہوگا، اس کو کیسے ہمیں اس کی نشو و نما کرنی ہے. تو ماشاءاللہ آج دیکھیں وقت پھر چینج آیا، تبدیل ہو گیا. جو بچہ خود ریہیبلیٹیٹ ہوا، آج میرے پاس 700 سے زائد بچے ہیں جن کو میں ریہیبلیٹیشن کیا دے بات رہا ہے، ہوں. کیا بات ہے. 5 میرے زبردست. پاس ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں جن میں ڈاؤن سنڈروم بچے، آٹزم کے بچے، سیریبل پالسی کے بچے، ایسے بچے جن کو مستقل طور پر یہ بحالی کی ضرورت ہوتی ہے، فزیو تھراپی، سائیکو تھراپی، اسپیچ تھراپی، آکوپیشن تھراپی. یہ میرے پاس کولیبریشن ہے گورنمنٹ آف سندھ کا، ڈی پی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارا ادارہ NDA پاکستان، نیشنل ڈسیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ فورم، جو میں نے گاؤں گوڑ سے شروع کیا تھا. آج اس کی ایک آفس انٹرنیشنل لیول پہ شکاگو میں بھی واہ آفس ہے. بھائی، کیا بات ہے، کیا کراچی بات. سمیت اسلام آباد، مختلف دیگر شہر جو ہیں ہمارے، وہاں پہ ہم ریہیبلیٹیشن دے رہے ہیں. لاڑکانہ، نواب شاہ، اس کے ساتھ ہمارے پاس حیدرآباد ہے، گلستان جوہر ہے، گلشن حدید کراچی ہے. دیکھیں وقت کے حساب سے ایک معذوری ضرور ہوئی، مگر ایک مایوسی نہیں ہوئی، نہ میرے پیرنٹ کو نہ مجھے. تگ و دو محنت کا جو صلہ تھا آج مجھے تمغہ آج امتیاز کی شکل میں ملا ہے. میری ساری قوم کے لیے، میرے رشتہ داروں کے لیے، میرے جو بھی دوست ہیں، احباب، اساتذہ، سب کے لیے، اور افراد با معذوری کی جو ہماری برادری ہے، کمیونٹی ہے، ان سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اعزاز. کہ بے کم ہی شک. لوگوں کو چنا جاتا ہے. ان میں سے اگر ہمارے افراد با معذوری کسی کو ملتا ہے تو دوسرے جو دیگر افراد با معذوری ان کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے بے کہ شک. ہم بھی کر سکتے ہیں. بالکل. محنت دیکھیں کوئی چیز کمی پیشی ضرور ہے، مگر معذوری کے حوالے سے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، حوصلہ شکنی نہ ہو. کل کو بہت حوصلہ شکنی خوبصورت ہو گیا بات تو ہے. بندہ پیچھے چلا جاتا ہے، بھلی معذوری ہو یا غیر معذوری ہو. بالکل. ہم معذور اور غیر معذور کا لفظ یوز کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں معذور اور نارمل. میں تو کہتا ہوں ہم معذور سارے نارمل ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہمارا، اور ہم کام کیا کر سکتے ہیں. خوبصورت بات کی ہے صرف سر کیا آپ ہے نے. کہ ہمیں مواقع نہیں ملتے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے، ڈیلیور کرنے کے لیے. پوٹینشیل ہے ہمارے معذور میں، مگر اس کو پوٹینشیل نہیں ملتا، پوٹینشیل کا موقع نہیں ملتا. پوٹینشیل ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں عابد لاشاری صاحب کی طرف. سر آپ ہمارا پراؤڈ ہیں، اور جس طریقے سے آپ اس معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے
तो ये जो पॉजिटिविटी है, मैं चाहूँगा कि जब हमारा शो देखें तो यकीनन बहुत से लोग चाहेंगे कि वो भी कुछ आगे बढ़कर इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए, इस लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा करें। तो सर, हमारी जो सोसाइटी है वो ये डिसेबल और डाउन सिंड्रोम बच्चे और भी जो है, तो ऑटिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कैसे हम जो है वो आगे बढ़कर मदद कर सकते हैं, और सिंध गवर्नमेंट जो है हमारी वो क्या कर रही है इस सिलसिले के अंदर? जी सर, अभी देखें सिंध गवर्नमेंट ने ऑटिज़म के लिए ऑटिज़म सेंटर अलग से बनाए हैं, और सिंध गवर्नमेंट एक वाहिद गवर्नमेंट है पूरे पाकिस्तान में। दूसरे सूबों के अगर देखा जाए तो उसके पास माजूरों का कानून भी है, और माजूरों का कानून दूसरे सूबों में भी है सवाए KP के। मगर एक अलग से बात यह है कि अलग से डिपार्टमेंट है जो सिर्फ डिसेबिलिटी को देखता है। पहले ये डिसेबिलिटी आती थी सोशल वेलफेयर के पास, सोशल वेलफेयर के पास हज़ारों और भी काम थे, उसके साथ डिसेबिलिटी था। अभी डिसेबिलिटी का अलग से डिपार्टमेंट बन गया, उसका नाम है DPD, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। ऐसा डिपार्टमेंट जो अफराद बमाजुर को बाख्तियार करता है, एम्पावर करता है, ऐसा डिपार्टमेंट महकमा बन गया अलग से, जिसका मिनिस्टर भी अलग है, उसका सेक्रेटरी भी अलग है। उसने क्या किया, फिर खुद तो काम कर रहा था पहले स्पेशल एजुकेशन के नाम पे, मगर ये 2018 में जब हमारा कानून बना तो सिंध में पहला कानून डिसेबिलिटी का पाकिस्तान में सिंध में आया। और उससे पहले क्या था, 2013 में मुझे मौका मिला अमेरिका जाने के लिए, एक्सचेंज प्रोग्राम था। वो अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट पे 1 महीने पे मुझे बुलाया गया एक्सचेंज प्रोग्राम में। तो मुझे समझना था कि डिसेबिलिटी एक्ट है क्या, अमेरिकन है क्या, ADA कहते हैं, अमेरिकन डिसेबिलिटी एक्ट 1993। उसको मैंने पूरा महीना पढ़ा भी, और मुझे एक एक्सपोजर कराया गया कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के क्या मराहल है। अब जब मुझे सीखने को मौका मिला, बड़ी एक्साइटमेंट हुई, काश हमारे पास भी ऐसा होता। वहाँ से मैं एक प्लान लेकर आया कि मुझे भी एक डिसेबिलिटी एक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है। मगर आपको पता है मैं एक गांव गोट से ताल्लुक़ रखता हूँ, नवाब शाह में छोटे से शहर से था। 2013 की बात है, मेरी इतनी रसाई नहीं थी कि मैं इस्लामाबाद तक पहुँचूँ, कौमी असम्बली तक ये कानून पास करवा सकें। मगर मुझे एक रसाई ये थी कि 2010 में 18वीं तरमीम आ चुकी थी, और सूबे जो हैं वो कानून पास कर सकते थे। तो मैंने क्या, आगाज़ हम करते हैं सिंध सूबे से। 2013 में जैसे मैं वापस आया, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री थी हमारी कंसर्न, उनके साथ रब्ता किया कि भाई डिसेबिलिटी एक्ट बनना चाहिए। उसके लिए 2013 में मुझे याद है 3 दिसंबर माजूरों का आलमी दिन हमने मनाया था हैदराबाद में। सबको इकट्ठा किया, मिनिस्टर को, सेक्रेटरी को बुलाया, और करारदाद पास की कि ये एक माजूरों का कानून ऐसा होना चाहिए। तो वो सब ने कहा कि ये ज़रूर अच्छी बात है, तजवीज़ आ गई, इस पे काम हो शुरू किया। हमने दोस्तों को मिला के डिसेबिलिटी की जो अफराद की दूसरी तंजीम से मिल के अवेयरनेस की, एक कानून का मसवदा हमने जमा करा दिया सूबाई असम्बली में। सूबाई असम्बली में हमें पाकिस्तान पेपर्स पार्टी ने बड़ा सपोर्ट किया, और माशाल्लाह कानून 2014 में आ गया। मगर वो कानून नहीं आया जो हम चाहते थे, वो नहीं आया जिसके साथ UNCRPD की जैसे जो उस जैसा हो, मगर वो उसके हिसाब से नहीं था, मगर एक कानून आ गया। हमने ठीक है, जैसा भी आ गया, एक कानून हो गया। अब तो हम कोर्ट में भी जा सकते हैं इसकी तशरीह के लिए, और इसकी अमेंडमेंट भी जो हो सकती है, नो प्रॉब्लम। मगर मायूसी नहीं हुई, फिर 2-3 साल और लगे। मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करूंगा कि माशाल्लाह आपकी जो विल पावर है ना सर जी, उसको मैं दाद दूंगा कि माशाल्लाह आज आप जहाँ भी हैं उसमें आपकी विल पावर आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपके पास है। थैंक यू। क्योंकि देखिए बचपन में ही 2 साल की एज में आपके साथ एक ऐसा हादसा होता है जिससे आपके दोनों हाथ जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन इसमें वहाँ से आपके पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त तो आप में समझ बूझ थी नहीं, लेकिन फिर ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़े और फिर आपने जो एक कौम के लिए, एक हमारे सोसाइटी के लिए जो एक ट्रेंड सेट किया, तो मैं तो यकीन करें कि जितनी दाद दूं आपको कम है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, ताकि और आप अच्छा काम कर सकें। तो सर इस विल के पीछे क्या था, थोड़ा सा मुझे इस विल पावर के बारे में बताएं। सर मेरे पास कोई अल्टरनेट नहीं था, एक तालीम हासिल करनी थी। एक माजूर बच्चा जिसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी मजाक करते थे,
معاشرہ بھی کرتا تھا. میں تو چھوٹا تھا, یاد نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں, منا گھر والے بتاتے ہیں. ظاہر ہے یہ معاشرہ بہت کٹھن معاشرہ ہے نا. بہت یہاں پہ بڑے تانے ملتے ہیں, بڑے الفاظ رکھے جاتے ہیں. ہمیں تو معذوری سے پہچانا جاتا ہے, اپنے نام سے تو نہیں پہچانا جاتا. اصل میں ہمارے جب یہ لوگوں کے چیزیں پاس- ہم نے دیکھی نا, تو ہم نے یہ جب چیزیں دیکھی تو میں نے کہا کہ الٹرنیٹ اس میں اپنا لوہا منوانا پڑے گا. بالکل ادھر اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ معذوری کے ساتھ جیا جا سکتا ہے. جو ہم ریہیبلیٹیشن کی بات کرنے سے لوگوں نے نا, اس کے ساتھ اس کا کہنا ہے کہ معذوری کے ساتھ جینا. لوگ کہتے ہیں معذوری ہوگی تو زندگی ختم ہو گئی یا لمیٹڈ ہوگی, فل اسٹاپ ہو گیا. نہیں, فل اسٹاپ نہیں, ہم کاما لگا کے آگے نکلنا ہے. اور ماشاءاللہ اسی زندگی معذوری کے ساتھ جو جینے کا گر ہے نا, وہ ریہیبلیٹیشن کے تھرو آتا ہے. ہمارا بچہ ایسا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, ڈاؤن سنڈروم بچہ, اس کا سلو لرنر بچہ ہوتا ہے, اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, وہ جو اس کی جو پیچھے سبب ہے نا ڈاؤن سنڈروم کا, کروموسومل ڈس آرڈر ہے. ہماری باڈی میں کروموسومز ہیں, وہ 46 ہوتے ہیں, 46 کے 23 جوڑے ہوتے ہیں. ان 23 جوڑوں کی بنیاد پہ ہمارا سارا جسم سارا کام کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں 21واں جو جوڑا ہے وہ 3 ہو جاتے ہیں. ایک بڑھنے سے سارا ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, ڈس بیلنس ہوگی ساری باڈی, سارا سسٹم جو ہمارا تھا. ہماری قد نہیں بڑھے گی, ہمارے کان چھوٹے ہو جائیں گے, ہمارے شکل جو فیس ہے اس کا فیشل الگ سے نظر آئے گا, چائنی بچہ نظر آئے گا. ایسے ہمارا بچہ ڈاؤن سنڈروم ہو جاتا ہے. وہ 63 سال تک جی سکتا ہے, مگر اس کا جو ذہن ہے وہ 8 سے 9 سال بچے کا ہوگا. بڑوں کو بھی ہم بچہ کہتے ہیں, ڈاؤن سنڈروم بچے کہتے ہیں. بڑے ہوتے ہیں مگر ڈاؤن سنڈروم بچے کہلاتے ہیں. دیکھیں وقت کے حساب سے وہ بچہ اگر اس کو بھی پراپر یہ ہمارے ریہیبلیٹیشن کی سروس مل جائے تو وہ بچہ ماشاءاللہ ڈسیبلٹی ہوتے ہوئے, ڈاؤن سنڈروم ہوتے ہوئے, وہ ماشاءاللہ تعلیم بھی حاصل کر سکتا ہے, شادی بھی کر سکتا ہے, دنیا کے وقت کے جو کام کاج ہیں وہ بھی کر سکتا ہے. آٹیزم کا بچہ ہمارا آج ہر دوسرے گھر میں آٹیزم کا بچہ ہے. موبائل کا یوز ہوتا ہے, اسکرین کا ہوتا ہے. ہمارا بچہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے, ہماری نہیں سنتا, ضد کرتا ہے. وہ موبائل نہیں ملی تو میں نے کچھ بھی نہیں کھانا, میں نہیں کھانا, کچھ ایون آٹزم کے بارے میں